بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک بیماری بہت بڑھ گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ ہے قطرے کی بیماری۔ پیشاب کرنے جاتے ہیں اور وضو بنا کر اٹھتے ہیں یا پیشاب کر کے باہر آتے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں اور ایک دو قطرے پینٹ میں گر جاتے ہیں، انڈر ویئر میں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب، مولانا صاحب کیا کروں، کیا کرنا ہے، کیا مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے وہم کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے غسل کرنے چلے جاتے ہیں، عجیب عجیب طریقے کے اپنے اپنے دماغ سے کچھ بھی سوچ کر سمجھ کر وہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے دوستو دو تین باتیں قطرے کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز تو دوستو، عام طور پر چونکہ ہم مفتی ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو لوگوں کے میسیج آتے ہیں، فون آتے ہیں، تو ہم نے محسوس کیا کہ آدھے لوگ تو اس بارے میں بیچارے وہم کے شکار ہیں، وسوسے کے شکار ہیں، ان کو قطرہ جاتا ہی نہیں ہے، لیکن دماغ میں بیٹھ گیا کہ بس میرا قطرہ نکلا ہے، پیشاب کی بوند گری ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی پر اپنی یعنی اس وہم پر اپنی پوری عمارت کو کھڑی کر لیتے ہیں، اور آگے ساری چیزیں ٹینشن میں، اور وہیں کے ذریعے سے دوسرے وسوسے بھی ان کو آنے لگتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو وہم ہے نا، صرف وسوسہ ہے، حقیقت میں قطرہ نہیں نکلا ہے، تو اللہ کے واسطے اس وہم کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ آپ کہیں کیسے نکالیں بھائی؟ وسوسہ ہے، وہم ہے، اس کو نکالیں کیسے؟ اگنور کریں اس کو، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ اگر وہم ہے، حقیقت میں نہیں نکلتا ہے، تو آپ اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ وہم ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ پھر ایک پاک انسان، ایک پاک مسلمان کی طرح زندگی گزاریں۔ دماغ سے جب وہم نکال دیا کہ وہ قطرہ گرا ہی نہیں ہے، تو آپ پاک ہی ہیں، اور جب پاک ہیں تو جس طرح ایک پاک انسان عبادت کرتا ہے، نمازیں، تلاوت وغیرہ وغیرہ، وہ کرنا ہے آپ نے۔ تو وہم اگر ہے تو وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کا صرف یہی ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ ایک تو چیز یہ ہوئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، سچ مچ اگر نکلتا ہے قطرہ، ٹھیک ہے، وہم نہیں ہے، آپ نے چیک کر لیا اچھے سے، ٹھیک ہے، اگر سچ مچ قطرہ نکلتا ہے تو دوستو بزرگوں، اب جہاں پر وہ قطرہ لگا ہے نا، اتنی جگہ کو دھونا ضروری ہے، اتنی جگہ کو۔ اس لیے علماء نے حدیث کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، کئی حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے کہ استبرا واجب ہے۔ استبرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب پیشاب کرنے بیٹھے ہیں نا، تو مکمل اطمینان ہو جاوے، مکمل، یعنی ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہے کہ کھنکار کر یا ایک پیر دوسرے پیر پر رکھ کر یا تھوڑا چل کر کسی بھی طریقے سے کھانس کر وہ قطرے جو بھی اندر ہیں ان کو مکمل نکالیں۔ بھلے ہی آپ کو واش روم میں 5 منٹ آپ کو ایکسٹرا لگیں، لیکن آپ مکمل اطمینان کرنے کے بعد اس کے بعد آپ ڈھیلا استعمال کریں یا آپ پانی استعمال کریں، اس کے بعد اطمینان سے اٹھیں، یہ ضروری ہے۔ آپ نے جلد بازی میں، جیسے آج کل نوجوان پینٹ پہنتے ہیں یا جینس پہنتے ہیں، اور وہ پیشاب کا جو طہارت خانہ پیشاب گھر ہوتا ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور دونوں پنجوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پیشاب کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کیسے اطمینان ہوتا ہے؟ 1 2 بوند 4 بوند تو آپ کی پینٹ میں گرنا ہی گرنا ہے، اور پھر کیسے نماز پڑھیں گے آپ؟ کتنے مسائل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ استبرا کریں، مکمل اطمینان حاصل کریں۔ سارا اطمینان حاصل کرنے کے بعد بھی اگر 1 2 بوند کپڑے میں گر جاتی ہے، انڈر ویئر میں، تو جہاں پر انڈر ویئر میں وہ بوند لگی ہے، پاجامے میں، نائٹ پاجامے میں، لنگی میں، جہاں پر بھی وہ بوند ہے، اتنی جگہ آپ کو اچھے سے دھو لینا ہے، اور عضو یعنی جہاں سے پیشاب نکلی ہے اس عضو کو بھی اچھے سے دھو لیں، اور اگر کہیں جسم پہ وہ جگہ جہاں پیشاب لگ گئے اتنی جگہ دھو لیں، پاک ہو جائیں گے۔ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا پاجامہ یا پورا انڈر ویئر یا پوری پینٹ آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جگہ ناپاکی لگی ہے جس جگہ پر، اتنی جگہ دھو لیں۔ ابھی وہ گیلی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کا سوکھا ہونا تھوڑی ضروری ہے، بس ناپاکی آپ نے دھو دیا، آپ پاک ہو گئے۔ اور بہت سے لوگ بیچارے اس سے آگے ہوتے ہیں، بڑے خطرناک بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو ہر 2 4 5 منٹ میں پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے۔ تو اگر اتنے قطرے نکلتے ہیں، اتنے قطرے نکلتے ہیں، اتنے قطرے نکلتے ہیں کہ ایک فرض نماز جتنی دیر میں پڑھ سکے اتنا وقت بھی نہیں ملتا، تو اب وہ معذور کی گنتی میں ہے۔ لیکن عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بیمار تو شاید کوئی ہوتا ہو، الا یہ کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی اوقات بندہ ہو، تو وہ اپنی سچویشن، یہ پوری بات اپنے آس پاس کوئی مفتی صاحب ہو ان کے سامنے رکھے کہ کیا میں معذور کی گنتی میں آؤں گا؟ پوری ایک یعنی نماز کے وقت میں، پورے نماز کے وقت میں، جیسے مثال کے طور پر سمجھے کہ 12:30 بجے ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ 4 بجے تک ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو 12:30 سے 4 بجے تک ظہر کے وقت میں بیچ میں 5 منٹ 7 منٹ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ نہیں رکا، یعنی فرض نماز پڑھ لے اتنی دیر بھی پیشاب کا قطرہ نہیں رکا ہے، تو اب اس کو کہیں گے کہ وہ معذور ہے۔ تو ایسے تو میرے خیال سے کوئی نہیں ہوتا۔ اگر معذور آپ نہیں ہیں دوستو بزرگوں، تو آپ کو جہاں ناپاکی لگی اتنی جگہ دھو کر پھر وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔
نماز معاف نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میرے تو پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ آپ کو اسی حال میں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی میں تو ناپاک ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، قطرے گر جاتے وغیرہ وغیرہ، میرے تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں نماز، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے لوگ بیچارے اپنے سگے باپ اور سگے رشتہ دار کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی، سائڈ میں کھڑے ہیں، کیوں؟ میں تو ناپاک ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کا علاج کرائیں۔ میں آپ کو علاج بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ کہ بھئی جو اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں مفید ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کو تو میں نے مسائل بتا دیے، وہم والے ہیں اگنور کریں، سچ مچ اگر نکلتا ہے تو آپ اپنی جگہ دھو لیں، اطمینان حاصل کریں، کسی بھی طریقے سے مکمل فراغت حاصل کریں، اس کے بعد آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس لائن کا بیچارہ، تکلیف ہے اس کو، وہ پیشاب کے قطروں سے پریشان ہو گیا تو ڈاکٹری علاج کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی علاج کرا رہا ہے، لیکن میں آپ کو 2 نسخے بتاتا ہوں، 2 چیزیں ہیں۔ اگر اس لائن کا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت مفید ہیں۔ پہلی چیز تو دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ایسے جو قطرے کے بیمار ہیں وہ ڈھیلا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ڈھیلا استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، خود صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ڈھیلے ہی تو استعمال ہوتے تھے، وہاں کہاں پانی تھا، عربوں میں پانی کی بڑی قلت تھی، مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ آپ جانتے ہیں، مسائل آپ نے پڑھے ہیں، مسجد قباء جو تھی، مسجد قباء کے اطراف میں جو لوگ رہتے تھے وہ پانی کے ساتھ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، ڈھیلا بھی اور پانی بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف کر دی۔ اب سوچ لو کہ کتنا مطلب اہم تھا اس وقت یہ پانی کا مسئلہ۔ تو دوستو سب سے پہلی چیز تو کیا بتایا آپ کو، ڈھیلا استعمال کریں۔ ڈھیلا استعمال کرنے سے ایک حد تک یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے عام طور پر قطرے آتے ہیں، جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے ہماری، ڈھیلا استعمال کرنے سے پیشاب کی تھیلی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سائنٹیفک وجہ ہے، یہ میڈیکل سائنس کا باقاعدہ اس پر تحقیق ہوئی ہے، اس پر ریسرچ ہے کہ ڈھیلا استعمال کرنا قطرے کی بیماری کو روکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نسخہ ہے جو تھوڑا سا دیسی علاج جس کو کہہ لیں، انار ہوتا ہے نا، انار ہم دانے تو کھا لیتے ہیں، چھلکے پھینک دیتے ہیں، انار کے چھلکوں کو سکھا لیں۔ جو انار کے چھلکے ہوتے ہیں دھوپ میں سکھائیں یا آپ سائے میں سکھائیں، جیسے بھی ان کو سکھا لیں۔ جب اچھے سوکھ جائیں، بالکل کھن ہو جائیں، اس کے بعد ان کو اچھے سے پیس کر اس کا صفوف بنا لیں، صفوف پاؤڈر بنا لیں۔ بہترین پاؤڈر بنا لیا آپ نے، اچھے سے کوٹ کے اس کو تھوڑا باریک کر لیا، اس کے بعد مکسر میں اس کو گرائنڈ کر لیا۔ اس پاؤڈر میں آپ شہد مکس کریں اور شہد کو مکس کر کے اس کا معجون تیار کر لیں۔ بس شہد مکس کرنا ہے اور کچھ نہیں، وہ انار کے چھلکے کا پاؤڈر اور اس میں شہد اچھے سے مکس کر لیا، معجون تیار ہو گیا۔ معجون یعنی حلوہ، یہ تیار ہو گیا۔ اس کو آپ صبح شام کھانا کھانے کے بعد، کھانے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، پون گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، جیسا آپ کو سہولت ہو، 1 چمچ اس میں سے، جو اپنی چائے کی چمچ ہوتی ہے، ٹی اسپون جس کو، اس میں سے 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام کو، کھانے کے بعد 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں، پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ 1 مہینہ آپ ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کو اپنی بیماری ایک حد تک ختم ہوتے ہوئے دکھے گی، آپ کو اس کا فائدہ خود محسوس ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جن کو دھات کی بیماری ہوتی ہے، ان کے لیے بھی مفید ہے یہ نسخہ، یا جو قطرے کی بیماری والے ہوتے ہیں ان کو بھی۔ کل ملا کر یہ ہے کہ معدہ مضبوط ہوگا، مثانہ بھی مضبوط ہوگا، صحت اچھی رہے گی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ بلکہ وہ عورتیں جن کو سفید پانی کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ نسخہ مفید ہے، حالانکہ ان کے لیے ہم مستقل 2 نسخے پہلے بتا چکے ہیں، وہ بھی ہمارے چینل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ لیں کہ جو سفید پانی کی بیماری لیکوریا والی جو بیچاری عورتیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں ہماری، ان کے لیے بھی ہم نے مستقل ایک کلپ بنائی ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کریں گے انشاءاللہ تو یہ کافی مفید ہوگا۔ یہ کچھ باتیں قطرے کے بیماری کے متعلق سے کچھ ضروری تھیں جو مناسب سمجھا کہ ہم اپنے دوستوں کے سامنے شیئر کریں۔ آپ بھی اپنے دوسرے دوستوں کے سامنے اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ اس سے اور بھی دوسرے لوگ بھی فائدہ خوب اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔